بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ امام طحاوی فرماتے ہیں وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ، اور ہم موزوں پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ سفر و حضر یعنی ٹریولنگ کی کنڈیشن میں بھی، اور جب ہم اپنی منزل پر اپنے گھر پر ہوتے ہیں تب بھی۔ یہ اصلاً دیکھا جائے بیسیکلی تو یہ ایک فقہ کا ایک مسئلہ ہے، لیکن امام طحاوی اس کو عقیدے میں لائے ہیں، ہے نا؟ چونکہ شیعہ اور اہل سنت کے درمیان ایک بڑا مسئلہ ہے کہ شیعہ جو ہے نا وہ موزوں پر مسح کے بجائے پاؤں پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں، پاؤں پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں، یعنی دھلنا ان کے لیے ہے، ان کے ہاں احتیاط ہے اور تقوی ہے، لیکن اگر خالی مسح کر لیا جائے تو مسح بھی ان کے ہاں جائز ہے۔ اور اس کے برخلاف اہل سنت کے ہاں پاؤں دھلنا ہر حال میں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ موزہ نہیں پہنے ہوئے یا کوئی چیز نہیں پہنے ہوئے ہیں تو پاؤں آپ کو دھلنا ہے، لیکن اگر موزہ پہنے ہوئے ہیں تو موزہ پہنے ہونے کی صورت میں آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ کب؟ اس کا طریقہ، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے ایک تو کچھ کنڈیشنز تو موزے کے ساتھ ہیں اور کچھ مسح کرنے والے کے ساتھ ہیں، کہ ہم نے موزہ پہن لیا اور پاؤں دھل کر کے وضو کر کے پاؤں دھل کر کے موزہ پہن لیا، اور اب اس کے بعد آئندہ نمازوں کے لیے ہم موزہ اتار کے پاؤں دھلنے کے بجائے ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر اقامت کی حالت میں ہے یعنی سفر کی حالت میں نہیں ہے تو 1 دن 1 رات، اور اگر ہم سفر کی حالت میں ہیں تو 3 دن 3 رات، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ ٹائم مکمل ہو جائے گا تو اب اس کے بعد پھر سے آپ کو موزہ اتار کر کے اپنا پاؤں وضو کرنا ہوگا، پاؤں دھلنا ہوگا، پھر سے پہن لیں گے، اور اس کے بعد پھر سے آپ جیسی آپ کی کنڈیشن ہوگی اس کے اعتبار سے آپ مسح کر سکتے ہیں، مسافر والی بھی اور مقیم والی بھی۔ اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں، اور وہ حدیثیں اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ وہ حدیثیں مشہور کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی متواتر کے بعد کا جو اسٹیپ ہے اس درجے کی حدیثیں اس موضوع پر، اس سبجیکٹ پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آئی ہے۔ اس کے برخلاف جو شیعہ ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے اس کو عقیدے کے چیپٹر میں ذکر کیا ہے، چونکہ یہ شیعہ اور سنیوں کے درمیان، شیعہ اور اہل سنت کے درمیان ایک فرق و امتیاز کا ذریعہ ہے، یہ ایک ڈسٹنکٹیو ایکٹ ہے یہ، تو اس لیے جو ہے اس کو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ، یعنی جیسا احادیث میں آیا ہے، یعنی وہ ہماری اساس اور ہماری بیس کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام سے، بڑے بڑے ائمہ کرام سے مسح علی الخفین جو ہے نا یہ اہل سنت کی علامت کے طور پر بھی ذکر کیا گیا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ اہل سنت کی جو چند پہچان آپ نے بیان فرمائی تو اس میں آپ نے فرمایا کہ تفضیل الشیخین، امام مالک سے بھی اس طرح کی بات آئی ہے، تفضیل الشیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر کو دوسرے صحابہ پر فضیلت دینا، اور حب الختنین یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی سے محبت کرنا، والمسح علی الخفین اور موزوں پر مسح کرنا، یہ اہل سنت کی پہچان، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے انہوں نے یہاں پر ذکر کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ والحج والجہاد ماضیان مع اولی الامر من المسلمین برہم وفاجرہم الی قیام الساعہ لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما
حج اور جہاد یہ دونوں عمل ایسے ہیں جو ماضیانی جاری رہیں گے، چلتے رہیں گے، مع اولی الامر، امیر کے ساتھ، جو آپ کا رولر ہو، جو آپ کا حکمراں ہو، ہے نا، جو آپ کا بادشاہ ہو، اس کے ساتھ، مسلمان بادشاہوں کے ساتھ، مسلمان حکمرانوں کے ساتھ، مسلمان عمرا کے ساتھ، چاہے وہ نیک ہوں یا برے ہوں، ٹھیک ہے، نیک ہو یا برے ہوں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لا یبطلہ ما شیء، کوئی چیز ان کو باطل نہیں کرے گی، ولا ینقضہ ما، اور کوئی چیز ان کو توڑے گی نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف زمانے کے ساتھ خاص تھا اور حضور کے بعد حج کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ حج قیامت تک چلتا رہے گا، ٹھیک ہے، جو امیر ہوگا، جو حکمراں ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، اس کی قیادت میں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جہاد کا سلسلہ بھی جو ہے یہ بادشاہ یا امیر یا حکمراں کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جہاد کی اجازت اس طور پر نہیں ہے کہ ہر آدمی کہیں سے بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کسی کے بھی خلاف جنگ کرنے لگے، بلکہ اس کے لیے پراپر ایک کیلکولیشن ہونا چاہیے، پاور کیلکولیشن، اور اس کے علاوہ باضابطہ آپ کا کوئی نگراں ہو، کوئی آپ کا رولر ہو، آپ کا لیڈر ہو، جو ان چیزوں کو سارے لوگوں کو لیڈ کر سکے، کیونکہ میدان جنگ کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ اتحاد ہوتا ہے، اور سارے لوگوں کو لے کر کے چلنا ہوتا ہے، تاکہ اپنے اندر کمی نہ پیدا ہونے پائے، کوئی کمزوری نہ پیدا ہونے پائے، کیونکہ کمزوری اگر ہوگی تو پھر آپ کبھی بھی آپ کو کامیابی مل نہیں سکتی ہے۔ انتشار پایا جائے اگر آپ کے اندر، ہے نا، آپ کی صفوں میں یونٹی نہ ہو، ڈفرینسز بہت زیادہ ہوں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ آپ کا جو مشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا یہاں پر انہوں نے خاص طور سے ذکر کیا، چونکہ بہت سے لوگ نا، بعض لوگ اس کے منکر رہے، انہوں نے کہا کہ جہاد کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گویا تھا اور اب اس کے بعد اس کی حاجت نہیں رہ گئی، وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایسی حج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص تھا اور اب جو ہے گویا وہ چیز نہیں رہ گئی۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے یا نہیں رہ گئی۔ اس طرح کی باتیں بعض لوگوں نے کی ہے، تو اس لیے ان کا رد کیا۔ فرماتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ، ہم ان فرشتوں پر، ان نیک فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھنے والے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارا نگراں بنایا ہے، یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایسے فرشتے متعین ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم اسے جاننے کے لیے کرامن کاتبین، یعنی نیک شریف فرشتے جو لکھنے والے ہیں ہمارے اعمال کو، اس نام سے جانتے ہیں۔ ان کا ایکچوئل نام کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ احادیث میں چونکہ اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داہنی طرف ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، بائیں طرف فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، دائیں طرف والا اعمال صالحہ لکھتا ہے، بائیں طرف والا اعمال سیئہ یعنی برے اعمال کو وہ لکھتا ہے ہمارے۔ اس کا ذکر چونکہ احادیث میں ہے تو اس لیے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن نہ دیکھنے کی بنیاد پر ایسا نہیں کہ ہم ان کا انکار کریں گے، چونکہ احادیث میں ذکر ہے، اس لیے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُؤَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ، کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہم موت کے فرشتے پر بھی ایمان رکھتے ہیں جن کے سپرد یہ کام ہے کہ وہ دنیا بھر کے لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ یہ چیز بھی ہم کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن ہم چونکہ احادیث میں اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تم کو وفات کون دیتا ہے، یعنی تمہاری روح کون قبض کرتا ہے، ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو تم پر متعین کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم ملک الموت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ احادیث میں جن باتوں کا تذکرہ موجود ہے ان چیزوں پر ہم ایمان رکھیں۔ اس طرح کی باتیں دراصل جو ہے نا، اس طرح کی چیزوں کا انکار وہی فلاسفہ کرتے ہیں عموماً۔ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، اور ہم عذاب قبر کا بھی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کس کے لیے عذاب قبر ہوگا، کس پر عذاب قبر ہوگا، لمن کان لہ اہلن، جو عذاب قبر کا مستحق ہوگا، یعنی جو عذاب قبر کا مستحق ہوگا اس پر عذاب قبر ہو سکتا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وسؤال منکر ونکیر فی قبرہ عن ربہ ودینہ ونبیہ، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ منکر نکیر جو فرشتے ہیں یہ قبر کے اندر
رب تعالیٰ کے بارے میں اور ہمارے دین کے بارے میں اور ہمارے نبی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یعنی جب انسان مردے کو لٹا کر کے اور اسے دفن کر کے چلا جاتا ہے تو اس اتنی دیر کے بعد، جتنی دیر میں کہ ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، اتنی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرشتے جو ہے یہ دونوں حاضر ہو جاتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے۔ ایک ٹائمنگ کو اپروکسیمیٹلی بیان کرنے کے لیے حدیثوں میں اس طرح کی بات آئی ہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مطلب انسان کو فوراً، کچھ لوگوں کو چاہیے کہ رک جائے، فوراً نہ جائے۔ جب فرشتے آتے ہیں تو اس سے وحشت ہوتی ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، اور لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو انس محسوس ہوتا ہے مردے کو۔ تو یہ سوال کیا کرتے ہیں؟ ان کا 3 سوال ہوتا ہے۔ ایک سوال اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہوتا ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ٹھیک ہے۔ رب کے بارے میں سوال اس لیے ہے کہ دنیا میں رب کس کو جانتے تھے؟ دنیا میں رب کس کو جانتے تھے؟ صحیح معنوں میں دنیا میں رب دنیا والوں کو جانتے تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے تھے؟ یہاں پر اگر چیک کیجیے گا تو کہیں نہ کہیں انسان جو ہے اس میں پھنس جاتا ہے۔ انسان رب پالن ہار کس کو جانتا ہے؟ دنیا کی چیزوں کو، جن کو دیکھتا ہے وہ، جن سے اس کو نعمتیں ملتی ہے، اس کو رب جانتا ہے۔ لیکن حقیقتاً رب کون ہے ہمارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے پہلا سوال ربوبیت کے بارے میں، اور ربوبیت چونکہ الوہیت کی بنیاد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا مستحق کیوں ہے؟ یعنی عقلی طور پر اگر سوچا جائے تو اس لیے کیونکہ اس نے ہم پر احسانات فرمائے، ہر طرف سے اس نے نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، ہماری ہر چیزوں کا مالک ہے وہ، ہر چیز کا وہ مالک ہے، وہ بیس ہے چونکہ۔ کرے علی ما جاءت به الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری صریح حدیث ہیں جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مردے کو لٹا کر کے جب اذا تولا، جب وہ پلٹ جاتا ہے تو پھر فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے سوال جواب کرتے ہیں۔ محدثین نے باضابطہ اس کا چیپٹر بنایا ہے اور چیپٹر بنا کر کے حدیثیں ذکر کی ہیں۔ وعن الصحابۃ رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہم، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی اس سلسلے میں روایات ہم کو پہنچی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب سوال جواب ہوگا تو کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ والقبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر جو ہے یا تو جنت کی کیاریوں میں سے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر جو ہے وہ جنت کی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ اس سلسلے میں بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جو ایک دم کلیئر کٹ حدیثوں سے ان کا ذکر، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ عذاب قبر کا انکار جو ہے فلاسفہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا معتزلہ بھی کرتے ہیں۔ معتزلہ تعویل کرتے ہیں، یعنی اس کو حقیقی، عذاب قبر کو حقیقی شے نہیں مانتے ہیں، ایک معنوی اور ایک خیالی اور ایک جو ہے تصوراتی چیز مانتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ، کئی باتوں کا تذکرہ انہوں نے اس میں کر دیا ہے۔ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اعمال کا بدلہ دیے جانے پر، قیامت کے دن اعمال کا بدلہ دیے جانے پر ایمان رکھتے ہیں۔ والعرض، عرض کا مطلب کہ لوگوں کے سامنے ان کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، کھولے جائیں گے۔ والحساب، اور حساب و کتاب ہوگا اور نام اعمال پڑھا جائے گا، بتایا جائے گا کہ اس کا رزلٹ کیسا ہے۔ والثواب والعقاب، اور اس کی بنیاد پر انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور ایسی سزا، ان تمام چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ والصراط، اور پل صراط پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور میزان، یعنی اعمال کے تولے جانے پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اعمال کو میزان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک ترازو ہے جس میں نورانی، یہ ساری چیزیں نورانی ہیں، اس کا تعلق نور سے ہے،
یعنی مادی میزان نہیں ہے، یہ دنیاوی میزان کی طرح سے نہیں ہے، یہ نورانی شے ہے سب. لیکن یہ سب ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں حقیقی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ سب خیالی چیزیں ہیں، یا اس کا مطلب یہ کہ بس اعمال کو تولا جائے گا، میزان کوئی حقیقت میں کوئی شے نہیں ہوگی. ہمارا ماننا ہے کہ سب حقیقت میں اپنی اپنی جگہ مستقل چیزیں ہیں. یہ اور یہ جتنی باتیں بیان کی ہیں نا، ان میں سے ساری باتیں باضابطہ قرآن کے اندر کثرت کے ساتھ اس کا بیان ہوا ہے. بھائی دیکھیے، بعث بعد الموت کا تذکرہ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد جس کا ذکر آیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر آیا ہے سب سے زیادہ، چونکہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ اس کا صراحتاً انکار کرتے تھے. ایسی اعمال کا بدلہ ملنے پر بھی کتنی کثرت کے ساتھ قرآن میں آیتیں آئی ہیں، ہے نا. اور انسان کا جو نام اعمال کھولا جائے گا اس کے بارے میں بھی، اور حساب ہوگا انسان کا، نام اعمال پڑھا جائے گا، ثواب و سزا ملے گا، ہے نا. پل صراط سے گزرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور میزان یعنی اعمال کا تولا جانا، ان تمام چیزوں پر احادیث بھی آئی ہیں، کثرت کے ساتھ قرآن کی آیات آئی ہیں اور احادیث بھی آئی ہیں. ان سب چیزوں کو ہم معنوی نہیں مانیں گے، یعنی خیالی اور تصوراتی نہیں مانیں گے، بلکہ حقیقت میں یہ سب شے اپنی جگہ ہیں. والجنت والنار مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان. جنت اور جہنم مخلوق ہیں، یعنی پیدائش کی ہو چکی ہے. ایسا نہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا فرمائے گا یا اس وقت جنت کو پیدا فرمائے گا، نہیں. جنت اور جہنم دونوں پیدا ہو چکے ہیں. چونکہ قرآن کریم میں جہاں بھی جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے تو وہاں پر جو ورڈ جو آیا ہے نا وہ پاسٹ کا صیغہ ہے. جو ورب یوز کیا گیا ہے نا وہ ورب کیا ہے؟ پاسٹ کا ہے. جیسے مثلا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، جنت کے بارے میں کہ جنت متقیوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے نا. ایسی جہنم کے لیے آیا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں آلریڈی پریپیئرڈ ہیں، تیار کر دی گئی، کریٹڈ ہیں یہ ساری چیزیں. لا تفنیان ابدا، نہ جہنم کبھی ختم ہوگا اور نہ جنت کبھی ختم ہوگی، ٹھیک ہے. ولا تبیدان، اور کبھی یہ فنا ہونے والے نہیں ہیں. اس سلسلے میں جنت تو ابدی ہے ہی ہمیشہ، لیکن بعض بہت چھوٹی سی جماعت جو ہے جہنم کے فنا کی طرف گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن عموماً علماء نے اس کو رد کیا ہے، ٹھیک ہے. حق صحیح یہی ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ لا تفنیان ابدا، یہ کبھی فنا ہونے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ، اچھا اس پر بھی جو ہے، چونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جو کفار و مشرکین ہیں وہ دائمی جہنمی ہیں. جب دائمی ہیں، جب جہنم ان کے لیے خالدین فیہا ابدا آیا نا، اور مومنین کے لیے بھی خالدین فیہا ابدا آیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہاں رہیں گے. تو جب ہمیشہ ہمیش کے لیے دونوں اپنی اپنی جگہ پر رہیں گے تو دونوں کے فنا کا کیا سوال ہوتا ہے، دونوں کے ختم ہو جانے کا کیا سوال ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق سے پہلے ہی جنت و جہنم کو پیدا کر دیا. یعنی وہاں مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو پیدا کر دیا. وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے مستحق لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے. یعنی دونوں کا خالق بھی اللہ ہی ہے، جنت و جہنم کے مستحقین کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، دونوں کو پیدا اللہ ہی نے کیا ہے. فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ، چنانچہ جن کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا اپنے فضل سے، ٹھیک ہے. وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ عَدْلًا مِنْهُ، اور جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا اپنے عدل سے. یعنی انسان یا تو اللہ تعالیٰ کے فضل کی حالت میں ہے یا عدل کی حالت میں. اس میں پہلے بھی گفتگو گزری ہے. کوئی بھی انسان اپنے عمل کی بنیاد پر خالص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کے عمل میں کوئی نہ کوئی نقص ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرمانا چاہے گا تو گرفت فرما سکتا ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مومنین کے اعمال کو صالحہ جو بھی ہوں گے، اگرچہ کمی ہوگی انہیں قبول فرما لے گا، جو کمیاں ہوں گی ان کو درگزر فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت پہ آ گیا
اور اس نے جہنم میں داخل کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے عدل سے کام لیا. جہنم میں داخل کرنا یہ ظلم نہیں ہے. فَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فَرَغَ لَهُ وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ. کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ. ہر انسان وہی عمل کرتا ہے جس سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے. یعنی مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طے کر دیا ہے انسان کرتا وہی ہے. یہ اصل کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، تقدیر کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. ورنہ کسب کے لحاظ سے چونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے اس لیے ہم کو کوشش بہرحال کرنی ہے، بڑھنا ضرور ہے، اسباب کو اختیار ضرور کرنا ہے. وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ. اور جس انجام کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے یا جس حالت کے لیے وہ پیدا کیا گیا وہ پلٹے گا اسی کی طرف، اچھا یا برا. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. یا تو شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یا بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا. وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ. خیر و شر جو ہے یہ دونوں بندوں پر مقدر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیے گئے ہیں. چونکہ بندے جیسا کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا. اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے علم میں جیسا تھا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. جب لکھ دیا تو وہ متعین ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن کس کی قسمت میں خیر لکھا ہے اور کس کی قسمت میں شر لکھا ہے یہ چونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے. جب معلوم نہیں ہے تو دنیا میں چونکہ اس نے خیر و شر دونوں کے اسباب پھیلائے ہیں، ہمیں بڑھنا کدھر ہے؟ خیر کی طرف، اور شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے. یہی جزا اور سزا کی بنیاد ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَالْإِسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِعْلُ مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيقِ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ الْمَخْلُوقُ بِهِ. اچھا، یہ مسئلہ جو ہے ایک لمبا تھوڑا تفصیلی ہے، گفتگو یہیں روک دیتے ہیں. آئیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین. اس میں یہ گفتگو ذرا لمبی ہو جائے گی.